تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی رحمت دا دریا
इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा सारे कहंदे मौला तेरा तेरा ते मैं भी आखां तेरा तेरा ते मौला कुछ नहीं जाना कदी तू भी कह छड़ मेरा तेरा ते मौला कुछ नहीं जाना कदी तू भी कह छड़ मेरा जे मैं तैनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाना जे मैं तैनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाना जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते फिर मुक़य्यद जाना जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते फिर मुक़य्यद जाना रात पवे ते बेदर्दानू सुख दी नींदर आवे ते दर्द मंदानू याद सजन दी ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुत्तियां आन जगावे दर्द मंदानू याद सजन दी सुत्तियां आन जगावे हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूने ना दे गेना जी कर दे तेनू सामने बिठा के जी कर दे तेनू सामने बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा जी कर दे तेनू सामने बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा एक तू बेली ते सब जग बेली अनबेली भी बेली सजना बाज
ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਸਜਣਾ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਸੂੰਜੀ ਪਈਏ ਹਵੇਲੀ ਸਜਣਾ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਸੂੰਜੀ ਪਈਏ ਹਵੇਲੀ ਮਰ ਮਰ ਇੱਕ ਬਣਾਵਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਰ ਮਰ ਇੱਕ ਬਣਾਵਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਰ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਭੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ ਸਜਣ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ ਸਜਣ ਦੇ ਟੁਰ ਗਇਓ ਸਜਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁਰ ਗਇਓ ਸਜਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਗਇਓ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਪਾਟੀ ਲੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪਾਟੀ ਲੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਟੰਗਿਓ ਵਿੱਚ ਕਿਕਰਾਂ ਖਸ ਖਸ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਖਸ ਖਸ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਮਹਿਲ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਮਹਿਲ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਈਆਂ ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਮਣ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਮਣ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਸਨ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਨ ਮੈਂ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਜੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਸਨ ਮੈਂ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਰੁੱਲ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਰੁੱਲ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਫਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਪੀਰ
مریداں دے سر تے رہندا پیر مریداں دے سر تے رہندا او جھوٹے ہون یا سچے پیر مریداں دے سر تے رہندا او جھوٹے ہون یا سچے پیر مریداں دے سر تے رہندا بے درداں دی یاری ایویں بے درداں دی یاری ایویں جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بویے کپڑے پاویں کنج کنج بویے چھڑکاں پین ہزاراں تے درد مندانی یاری ایویں درد منداں دی یاری ایویں جویں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے ملن ہزاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے ملن ہزاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے ملن ہزاراں الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد طالبات کی خدمت میں گزارش ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث والا صفحہ کھول لیں پہلے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی پھر اس سے متعلقہ چند باتیں پیش خدمت ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ونضع الموازین القسط، نادع کا معنی ہے نحضر، ہم قیامت کے دن پیش کریں گے۔ موازین یہ میزان کی جمع ہے۔ یہ میزان لفظ جو ہے اصل میں یہ لفظ تھا میوزان، چونکہ واو سے پہلے کسرہ تھا تو قاعدے کے مطابق واو کو یا کے ساتھ بدل دیا گیا تو لفظ میزان بن گیا، مگر اس کی جمع میوزان کی وجہ سے موازین آتی ہے۔ اب یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قیامت کے دن کئی میزان ہوں گے، چونکہ جمع کا صیغہ لایا گیا، تو محدثین نے اس کا خوبصورت جواب دیا کہ یکون الجمع للتفخیم، کہ یہ جمع کا لفظ جو ہے یہ اس کی عزت دکھانے کے لیے آیا ہے۔ جیسے ہم اپنی گفتگو میں کہہ دیتے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب فرما رہے تھے، حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کھانا کھایا اور وہ تشریف لے گئے، اور شیخ الحدیث صاحب تو فرد واحد ہوتے ہیں مگر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے ان کے ادب اور احترام کی وجہ سے، اور اس کی مثال قرآن مجید سے بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح المرسلین، نوح علیہ السلام مرسلین تھے، حالانکہ وہ تو ایک تھے مگر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی میزان کو جمع کا صیغہ یہاں پر لائے اس کی عزت کو دکھانے کے لیے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال ان کا وزن ہوگا۔ اس امت کے ابتداء میں ایک ایسا گروہ گزرا ہے جو عقل پرست تھا اور وہ بہت ساری باتوں سے مین سٹریم سے الگ ہو گیا تھا، ان کو کہا جاتا تھا معتزلہ۔ وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہو ہی نہیں سکتا، مثلاً خوش اخلاقی کو کیسے تولا جائے گا، سچ اور جھوٹ کو کیسے تولا جائے گا۔ وہ کہتے تھے کہ اعمال کا وزن ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اس بات کو بھول گئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا والوزن یومئذ الحق، تو پھر پیچھے کوئی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ ویسے بھی ہم اگر دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے زمانے میں ناپی نہیں جاتی تھیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کریٹینن ہے، ہیموگلوبن ہے۔ آج کے دور میں ایسی مشینیں بن گئیں کہ ان چیزوں کو نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر مادی طور پہ ایسی مشینیں بن گئی ہیں جو ان چیزوں کو تول لیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا ترازو لائیں گے جو اعمال کو تولنے کے قابل ہوگا۔ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کو خوبصورت شکل میں پیش کیا جائے گا اور گناہوں کو کبھی شکل میں پیش کیا جائے گا، پھر نیکیوں کو ایک پلڑے میں ڈالیں گے اور گناہوں کو دوسرے پلڑے میں، اور یوں پتہ چلے گا کہ بندے کی نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں۔ اور یہ میزان کرنے والے جو ذمہ دار ہوں گے فرشتے، ان کا نام ہوگا جبرائیل علیہ السلام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتے تھے جو امت کے پاس شریعت لے کر آئے۔ شریعت کا میزان لانے والے چونکہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے، اب وہی ہمارے اعمال کو قیامت کے دن شریعت کے میزان پر تولیں گے کہ کتنی نیکیاں تھیں اور کتنی برائیاں تھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو گروہ جو ہیں ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ ایک اس امت کے اولیاء ہوں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور ان کی تعداد 70,000 ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 بندے بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور وہ اتنے بڑے اولیاء ہوں گے کہ ان میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی جنت میں بلا حساب جائیں گے۔ تو یہ وہ گروہ ہوگا جو بلا حساب جنت میں جائے گا۔
اور ایک کافروں کا گروہ ہوگا۔ وہ کافر جن کے اوپر کفر کا گناہ تو ہے مگر حقوق العباد ان کے اوپر نہیں ہے، ان کو وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بلا حساب جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو ایک گروہ بلا حساب جنت پہ جائے گا جو ایمان والوں کا ہوگا، اور ایک گروہ بلا حساب جہنم میں جائے گا جو کفار کا ہوگا، جن پر حقوق العباد نہیں ہوں گے، صرف انہوں نے کفر کا گناہ کیا ہوا ہوگا۔ باقی مسلمان یا کافر جتنے ہوں گے سب کے اعمال کا وزن ہوگا اور سب کو قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ طالبات اس نقطے پر غور کریں کہ قیامت کے دن علم کو نہیں تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے جو کچھ آج تک پڑھا ہے جب تک اس کو علم کے عمل کے سانچے میں نہیں ڈھالیں گے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا، اس لیے عمل کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں وقال مجاہد، اور مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ اصل میں یہ لفظ تھا کستار، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ قسطاس بن گیا۔ اصل رومی زبان کا لفظ تھا مگر عربی زبان میں استعمال ہوا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں عربی مبین، واضح عربی زبان میں اتارا گیا، تو اس میں رومی زبان کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ زبانوں میں ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، یہ کامن چیز ہے۔ جیسے فارسی میں ماں کو کہتے ہیں مادر، انگریزوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے لفظ بنا دیا مدر۔ فارسی زبان میں بیٹی کو دختر کہتے ہیں، انگریزوں نے دختر کو ڈاٹر بنا دیا۔ تو ڈاٹر اور مدر فارسی زبان کے الفاظ ہیں جو انگریزی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ انگریزی کے کئی الفاظ پنجابی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں واٹر پانی کو، اور ہم پنجابی میں کہتے ہیں وتر، اس کو بھی پانی کو کہتے ہیں۔ تو زبانوں کے الفاظ ایک دوسرے میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، یہ کامن چیز ہے۔ اردو زبان کو اگر دیکھیں تو اس کے آدھے الفاظ فارسی کے ہیں اور آدھے الفاظ عربی کے ہیں، اور یوں ایک نئی زبان بن گئی جس کا نام اردو رکھ دیا گیا۔ تو اس لیے یہ ایک کامن چیز ہے کہ انسان ایک زبان کے لفظ دوسری زبان میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اب اصول یہ ہے کہ جب کسی لفظ کو کسی زبان والوں نے اپنا لیا اور وہ ان کے قواعد و ضوابط کے اوپر پورا بھی اتر گیا تو اب وہ اسی زبان کا لفظ کہلائے گا۔ تو اب ہم اس کو رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے، اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے، چونکہ یہ عربوں کے قواعد کے اوپر پورا اترتا ہے۔ طالبات ایک نقطہ غور سے سنیں کہ ایک لفظ ہے قسط اور ایک لفظ ہے قسط، حروف ایک ہی ہیں، صرف زیر اور زبر کا فرق ہے۔ تو قسط کا معنی ہے انصاف اور قسط کا معنی ہے ناانصافی، یعنی زیر زبر کے فرق سے ایک لفظ کے معنی میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کو شخصی مطالعے سے علم حاصل کرنا نقصان دیتا ہے، وہ غلطی کر جاتا ہے۔ ہمیشہ استاد سے سبق پڑھا جائے اور علم حاصل کیا جائے تو وہ علم پکا ہوتا ہے۔ قسط کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا، قسط کا لفظ بھی وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاسط جو ہے وہ ناانصاف یا ظالم کو کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو اپنے استاد احمد بن اشکاب سے نقل کیا، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اس حدیث کو محمد بن فضیل سے نقل کیا، یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اس حدیث کو عمارہ ابن قعقاع سے نقل کیا، یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اور انہوں نے اس حدیث کو ابو زرع سے نقل کیا، یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اس لیے اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مسلسلم بالکوفیین، کہ اس کی پوری جو روایت ہے وہ کوفی محدثین کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ یہ جو ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ بڑے پائے کے محدث تھے، بڑے جلیل قدر محدث تھے۔ ان کا کتابوں میں مشہور واقعہ ہے کہ ان کا ایک طالب علم تھا، اس کی شادی ہوئی
اب جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم زیادہ وقت آپس میں اکٹھا گزاریں، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، لیکن یہ طالب علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا تو بیوی کے اوپر یہ جو وقت تھا نا انتظار کا، یہ بڑا بوجھ ہوتا۔ وہ 2-3 گھنٹے انتظار کرتی اور وہ سخت جو ہے نا وہ غصے میں ہوتی، کہاں چلا جاتا ہے، اتنی دیر میں انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں۔ ایک دن اس طالب علم کو ذرا زیادہ لمبا وقت لگ گیا، اب بیوی غصے میں بھری بیٹھی تھی، اور جیسے ہی آیا تو بیوی نے اپنا گانا شروع کر دیا، اب تو چلے جاتے ہیں، اب تو کوئی یاد ہی نہیں ہوتا، بس سارے ہی مر جاتے ہیں، آپ کو تو فکر ہی نہیں ہوتی کوئی کسی بات کی۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، میں دوستوں میں وقت نہیں ضائع کر رہا تھا، میں مسجد میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا۔ اب عورت اگر غصے میں ہونا تو اس کی رہی صحیح عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ عورت کی عقل اس کی کھری میں ہوتی ہے، ایڑی میں ہوتی ہے، اور جب غصے میں آ جائے تو وہ ایڑی سے بھی نکل جاتی ہے۔ تو دلہن کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ غصے میں تھی تو وہ اس کو کہنے لگی کہ تمہارے استاد کو کچھ نہیں آتا، تمہیں کیا آئے گا۔ اب جب اس نے استاد کے اوپر تان کیا تو نوجوان تھا، اس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے غصے میں کہہ دیا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری طرف سے تجھے طلاق۔ اب رات کو تو یہ مسئلہ ہوا، صبح جب دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہوئے تو بیوی افسوس کر رہی تھی کہ میں اس کو جو مرضی کہہ دیتی، میرا خامن تھا، میں اس کے استاد کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اور ہسبینڈ بھی شرمندہ تھا کہ اگر اس نے کم عقلی کی تو عورت تھی، میں تو مرد تھا، مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو دونوں اندر سے شرمندہ تھے اور چاہتے تھے کہ دوبارہ پیچ اپ ہو جائے دونوں کا، لیکن چونکہ طلاق دے چکے تھے تو اس لیے خود فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ بیوی نے پوچھا طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کا میں اپنے استاد سے پوچھوں گا، چونکہ کنڈیشنل طلاق ہے کہ یہ واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ نوجوان ابو ذرہ رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور ان کو آ کے بتایا کہ حضرت میں یہ رات کو سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں، میں نے بیوی کو کہہ دیا ہے کہ اگر استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ تو بتائیں طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ابو ذرہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تم دونوں میاں بیوی بن کے رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اس لیے ابو ذرہ رحمۃ اللہ کی وفات بھی بڑی انمول تھی، بہت حسین موت آئی کہ وہ اپنے شاگردوں کو حدیث مبارکہ سنا رہے تھے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو جب انہوں نے پڑھا نا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو اتنا پڑھنے پر ان کی روح نکل گئی اور وہ پریکٹیکلی جنت میں داخل ہو گئے۔ ایسی خوبصورت موت اللہ ہر کسی کو عطا کرے۔ انہوں نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا نام تھا عبد الرحمن، مگر وہ اپنی کنیت جو ہے اس سے نام کہلوانا پسند کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک دفعہ نبی صاحب نے ان کو ابو ہر کہہ دیا تھا، ابا ہر۔ ابا ہر کا مطلب ہے بلے والے، جیسے ہم نے کہہ دیتے بلے والے فلاں، تو نبی علیہ السلام نے ابا ہر کہہ دیا تھا۔ اب ہر کی جو تانیث ہے بلی، وہ بنتی ہے ہرتن، تو ہر جو تھا وہ ہرتن بن گیا، اور ہرتن کی اگر تصغیر بنائی جائے تو وہ ہریرہ بنتی ہے، تو ابو ہریرہ ان کی کنیت بن گئی، مطلب تھا کہ بلیوں والا۔ تو ان کو یہ نام اتنا پسند تھا کہ وہ اس نام سے اپنے آپ کو پکارا جانا پسند کرتے تھے بنسبت اپنے اصل نام کے۔ یہ محبت کی بات ہے۔ ہمیں اس کا تجربہ اس طرح سے ہوا کہ ہمارے ایک تعلق والے ہیں حافظ صاحب، انہوں نے مجھے رات کو 3 بجے فون کیا، میں نے فون اٹینڈ کیا، ان کی بات کا جواب دے دیا۔ اب وہ فون بند نہیں کر رہے تھے، تو میں نے کہا حافظ صاحب آپ کی بات کا جواب تو میں نے دے دیا، آپ فون کیوں نہیں بند کر رہے؟ حضرت جی آپ مجھے وہی کہنا جو مجھے کہتے ہیں۔
اب میں نے اس کو ایک مرتبہ پیار سے موٹے حافظ صاحب کہہ دیا تھا، تو اس کو موٹے حافظ صاحب کہنا اتنا اچھا لگا کہ وہ کہتا تھا کہ جب تک یہ لفظ نہیں سنوں گا میں فون بند نہیں کروں گا۔ تو مجھے اس دن سمجھ آئی کہ یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے کہ محبوب کی زبان سے لفظ نکل آئے تو وہی اچھا لگتا ہے۔ تو ابو ہریرہ عنہ کی یہ محبت تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس نام سے مشہور کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، کلمہ کا لفظ عام طور پہ تو لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی پورے فکرے کو بھی کلمہ کہہ دیتے ہیں، جس طرح کلمہ اخلاص، کلمہ شہادت، پورے فکرے کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمتان سے یہاں مراد ہوگا کلامان، دو فکرے ایسے ہیں، دو باتیں ایسی ہیں، دو کلام ایسے ہیں۔ اچھا یہ کون سے کلام ہیں؟ نبی صاحب نے یہ نہیں بتایا، اتنا بتایا کہ دو باتیں ایسی ہیں حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑی پیاری۔ کیا مطلب؟ کہ محبوب قائلہما، جو بندہ ان الفاظ کو پڑھے گا اللہ کو بڑا پیارا ہوگا۔ اب یہ بات سنتے ہی دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کلمے جلدی بتائی جائیں جو ہمارے اللہ کو پسند ہیں اور جن کو پڑھ کے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ زبان سے پڑھنے بڑے آسان ہیں۔ اچھا عربی کے حروف کچھ ادا کرنے بہت آسان ہیں اور کچھ حروف جو ہیں وہ ادا کرنے مشکل ہیں، جیسے قلقلہ کے حروف قطب جدن، ان کا ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ حروف شدہ کہلاتے ہیں، خص ضغط قز، ان کا ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جو حروف ہیں وہ بہت آسان ہیں، سہولت للین حروفہما و سہولت مخارجہما، ان کا مخرج بڑی سہولت سے اس میں سے حروف ادا ہو جاتے ہیں۔ اس کو مطلب یہ کہ زبان سے لینے بہت آسان ہیں۔ اب اللہ کو بہت پیارے ہیں، یہ سن کے دل متوجہ ہو گیا، زبان سے پڑھنے بھی آسان ہیں، دل اور متوجہ ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی ثقیلتان فی المیزان، مگر میزان کے اندر بڑے بھاری ہوں گے، اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ میزان کو بھر دیتے ہیں۔ اب یہ سن کے تو پھر انسان کہتا ہے کہ بھائی اگر پڑھنے بھی آسان ہیں اور ہیں بھی مختصر اور ہیں بھی قیامت کے دن بڑے بھاری نامہ اعمال میں، تو اس لیے مجھے بتائیں میں فوراً پڑھوں۔ اب نبی علیہ السلام نے جب شوق کو بڑھا لیا، یہ نبی علیہ السلام کا حسن گفتگو تھا، اب نے بتایا کہ وہ کلام یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کجی نہیں، آپ ہر عیب سے برتر اور بالا تر ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ایک انداز ہے۔ چونکہ عورتوں کا مجمع ہے اس لیے میں ایک عورتوں کی مثال سے ہی بات سمجھاؤں گا کہ اگر کسی لڑکی کا رشتہ پسند کرنے کا موقع ہے تو گفتگو کے دو طریقے ہیں، بڑی دیندار ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑے اچھے گھرانے کی ہے۔ اب یہ سب اس کی تعریفیں ہیں جو بچی کی جا رہی ہیں، اور کئی دفعہ کہنے والے یوں کہتے ہیں ان پڑھ نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، بد اخلاق بھی نہیں ہے، جھگڑالو بھی نہیں ہے، کام چور بھی نہیں ہے۔ اب اس کی خوبی تو کوئی نہیں بیان کی، لیکن برائیوں کو اس سے الگ کر دیا گیا کہ نہ بد اخلاق ہے، نہ جھگڑالو ہے، نہ جاہل ہے، اس کا مطلب یہ کہ اچھی ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم برائیوں کو اللہ تعالیٰ سے الگ کر دیتے ہیں کہ یا اللہ آپ میں کوئی کمی نہیں، کوتاہی نہیں، عیب نہیں، نقص نہیں، آپ تو 100% کامل ہیں۔ اللہ کو تعریف کا یہ انداز بڑا اچھا لگتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ سے اپنی تعریف خود بیان فرمائی، ارشاد فرمایا فسبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ جیسے کچھ باتیں ہوتی ہیں نا کہ بندہ سنتا ہے تو دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ سن کے دل ٹھر گیا ہے۔
تو آپ یوں ہی سمجھیں کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے نے میری کتنی اچھی تعریف کی۔ اس لیے یہ سبحان اللہ کا لفظ اپنی گفتگو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ عرب حضرات اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ہم جو اجمی لوگ ہیں نا ہم استعمال نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم اپنی گفتگو یوں بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ آج فجر کی نماز میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی، سبحان اللہ آج صبح بچوں نے اسکول جاتے ہوئے تنگ نہیں کیا، سبحان اللہ آج میری بیوی نے گھر میں بہت اچھا کھانا بنایا، سبحان اللہ آج پورا دن کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا کہ دفتر کے اندر کوئی میرا ٹینشن ہوتی۔ ہم یہ باتیں بتاتے تو ہیں اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، مگر سبحان اللہ درمیان میں پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اس کو ہمیں اور بڑھانا چاہیے تاکہ عادت ہی ہو جائے سبحان اللہ، ہر اچھی بات پہ سبحان اللہ۔ آج اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، میرا خامن مجھ سے بہت خوش رہا، سبحان اللہ آج بچوں نے مجھے تنگ نہیں کیا، سبحان اللہ آج میں نے گھر کے سارے کام اپنے اپنے وقت پہ سمیٹ لیے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے کہ سبحان اللہ کا لفظ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں زیادہ استعمال کریں۔ جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ کہنے پہ کتنا اجر ملتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس بندے نے سبحان اللہ پڑھا تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأہ، اور جس نے الحمدللہ بھی ساتھ پڑھ لیا تو پورا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب اگر ایک دفعہ پڑھنے سے پورا میزان نیکیوں سے بھر جائے تو ہمارے لیے تو موج لگ گئی نا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوب سبحان اللہ پڑھیں اور اپنے میزان کو نیکیوں سے بھر دیں۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب آپ بتائیے کہ سمندر کتنا بڑا ہے اور اس کی جھاگ کتنی ہوگی؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر اگر اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ہمیں تو روز پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے جائیں۔ لیکن ہمیں چونکہ آخرت کی فکر نہیں ہوتی، غفلت ہے، اس لیے پورا دن گزر جاتا ہے اور ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس سبحان اللہ پڑھنے میں عورت کو کوئی مصلی پہ بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ کھانا بناتے ہوئے بھی پڑھ سکتی ہے، کپڑے دھوتے استری کرتے بھی پڑھ سکتی ہے، گھر کے صفائیاں کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا ہے نا، تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ وَبِحَمْدِهِ، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو تعریفوں کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم دنیا میں کسی کی تعریف کریں تو وہ تعریف اللہ کی طرف لوٹے گی۔ مثلا ہم پھول کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹی کہ پھول کو کس نے پیدا کیا۔ ہم پھل کی تعریف کریں تو اللہ کی طرف لوٹے گی، پھل کو کس نے بنایا۔ بیوی خامند کی تعریف کرے تو یہ اللہ کی طرف لوٹے گی، اس کا خامند کس نے پیدا کیا۔ خامند بیوی کی تعریف کرے تو تعریف اللہ کی جس نے اس کے لیے اتنی پیاری بیوی بنائی۔ دنیا میں مکان کی تعریف کریں، کسی چیز کی بھی تعریف کریں مخلوق کی، تو یہ تعریف خالق کو لوٹتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو تعریف کا اصل حقدار اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا اسی الحمد کے لفظ سے کی۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، مگر اس کو سن کے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اس سے انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں باہر کیسے نکلوں۔ 3 اندھیرے تھے، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہہ کا اندھیرا،
اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، فی ظلمات ثلاث، گویا وہ 3 اندھیروں میں تھے۔ اب اس وقت ان کو سمجھنے لگی کہ میں کیا کروں، تو انہوں نے اللہ کی تعریف اس طرح سے کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب انہوں نے سبحانک کہا نا تو اللہ کو پیار آ گیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو سمندر کے کنارے کے اوپر نکال دو، مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یوسف علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی مقید رہتے۔ اب بتائیں، مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا تھا، مگر یہ سبحان اللہ کے لفظ نے ان کی مصیبت کو آسان کر دیا۔ چنانچہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم لایا گیا، تو انہوں نے جلاد کو کہا کہ بھئی اس کے 10 جوتے لگاؤ۔ اب جب جلاد نے پہلا جوتا لگایا نا تو مجرم کہہ اٹھا سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ جب یہ لفظ سنا تو انہوں نے جلاد کو اشارہ کیا، دع ہو، اس کو چھوڑ دے۔ اب قریب ایک مفتی قسم کے صحابی تھے، ان کا نام تھا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا من یضحکک، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ نے اس بندے کے سزا میں تخفیف کروا دی۔ 10 جوتے پڑھنے تھے، ایک سبحان اللہ کہنے سے 9 معاف ہو گئے اور ایک پہ آپ نے چھوڑ دیا۔ تو ایسے ہی ہے، انسان کی تکلیفیں، پریشانیاں اللہ کم کر دیتے ہیں سبحان اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے جن طالبات نے یہ حدیث مبارکہ پڑھ لی، اب ان کو عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تعویذوں کی ضرورت ہے۔ ایک تعویذ ان کے ہاتھ آ گیا، کوئی پریشانی ہو تو وہ تعویذ پڑھیں، اللہ اس پریشانی سے نکال دیں گے۔ اب مثال کے طور پہ بچیاں آج آخری حدیث پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو جائیں گی، تو کچھ ایسی بچیاں بھی ہوں گی کہ جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی، ان کے رشتے آئیں گے اور ماں باپ ان کے رشتے کر دیں گے۔ اب جب رشتے کر دیں گے تو کئی مرتبہ ایسی سانس ملتی ہے جو ان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے، بول بھی نہیں سکتی، بات بھی نہیں کر سکتی، اور گھر میں پریشانی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتی ہیں، وہ پھر پوچھتی ہیں حضرت ہم کیا کریں، ہم تو مصیبت میں گھر گئی ہیں۔ سبحان اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ اس حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ اور کئی ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ تعلیم مکمل ہو جاتی ہے اور ان کے رشتے نہیں آتے۔ اب بچی جوان العمر ہے اور رشتہ کوئی نہیں آتا تو ماں باپ خود تو نہیں اس کو جنگل میں چھوڑ آئیں گے، کوئی رشتہ مانگے گا تو رشتہ دیں گے نا، بیٹی ہے آخر۔ تو اب لڑکی کیا کر سکتی ہے؟ وہ پوچھتی ہے حضرت اب رشتے نہیں آ رہے تو میں کیا کروں؟ بھائی تم سبحان اللہ کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، رشتہ آئے گا اور تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ کئی نوجوان پڑھنے کے بعد جائیں گے تو وہ اپنا کام کاروبار کریں گے اور وہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ ہم نے قرضہ ادا کیسے کرنا ہے۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم اس قرضے سے کیسے نکلیں؟ تو بھائی سبحان اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نکال دیں گے۔ تو کوئی بھی پریشانی گھروں میں آئے، عورتوں کو چاہیے کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچا لیں گے، پریشانیوں کو دور کر دیں گے اور سزا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اتنی پیاری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کتاب کے آخر پہ لکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بچیاں آج آخری حدیث پڑھ کے فارغ ہوئی ہیں، ان کو نصیحت ہے کہ اب اپنی زندگی اس دین کی خدمت میں گزاریں تاکہ اپنے اللہ کے حضور ان کو بھی کامیابی ہو اور ان کے باقی گھر والوں کے لیے بھی باعث رحمت ہو۔ جو بیوی پڑھی ہے تو اس کا اجر خامن کو بھی ملے گا، جو بیٹی پڑھی ہے اس کا اجر باپ ماں کو بھی ملے گا، تو بڑوں کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے سرخروئی بھی ہوگی۔
اس عاجز کی طرف سے ان تمام طالبات کو جنہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی یا معلمات کو جو پہلے سے عالمہ بن چکی ہیں، اس عاجز کی طرف سے حدیث کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے، سب عورتیں متوجہ ہو جائیں اور سب مرد متوجہ ہو جائیں اور ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بطائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کو یاد رکھنا ہر وقت، اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ ان تمام وظائف کا نچوڑ اور لب لباب ہے۔ 15 منٹ صبح، 15 منٹ شام آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں اور یہ گمان کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ 15 منٹ کی ایکسرسائز آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گی اور آپ خود محسوس کریں گی اللہ کی محبت کی وارمنس کو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ اپنے کسی عمل کا ساتھ الحمدللہ۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ
توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب۔ غافل غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے۔ غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اس کے سوا جھکائے کہیں پر بشر جبیں، اس کے سوا جھکائے کہیں پر بشر جبیں۔ یہ بات کبریاء کو گوارا ہی نہیں ہے۔ یہ بات کبریاء کو گوارا ہی نہیں ہے۔ محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے۔ آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے۔ محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے۔ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے
سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے دین میں برکت عطا فرما، اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو بے اولاد خواتین ہیں ان کو نیک دیندار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو خامدوں کی طرف سے پریشان اللہ ان کو خامدوں کی بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں۔ اے اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور ہم سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ اے میرے مالک، ہم پہ ترس کھا لیجئے، ہم پہ رحم کھا لیجئے۔ اے ارحم الراحمین، ترس کھا لیجئے۔ اے اکرم الاکرمین، ہم پہ رحم کھا لیجئے۔ اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے۔ ان طالبات، معلمات، خواتین یا مردوں کے دل کی جو نیک مرادیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اور اے اللہ ہم نے تو اپنی اوقات کے بقدر مانگا، تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ جو پرنسپل صاحبہ ہیں اللہ ان کی نیک مرادیں پوری فرما، ان کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ پروردگار عالم ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو ادارے کی معلمات ہیں ان کو بھی اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچے جب کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے تو بڑوں کے پاس امانت رکھوا دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ دجالی فتنے کا دور ہے، ہمارے لیے ایمان کی حفاظت کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اے اللہ ہم اپنے ایمان کو آپ کے پاس محفوظ رکھواتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ایک تمنا پوری کر دیجیے گا، جب موت کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں ایمان کی موت عطا فرما دینا۔ اے اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا، اے کریم آقا پہلے راضی ہونا، پھر ہمیں ایمان پہ موت عطا کر دینا۔ اے اللہ قیامت کی ذلت سے بچا لینا۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے پیغام بھیجے، خط لکھے، پرچیاں لکھیں۔ اے اللہ یہ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں بھی شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔